الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اب جو نعمتیں اب تک ہمیں ملی نہیں ہیں اور ہم وہاں گئے نہیں ہیں، ان کا تذکرہ، اور ان کا تذکرہ اس لیے تاکہ ہم رستے سے نہ بھٹک جائیں، تاکہ ہم تقوی اور دیانت کے شاہراہ پر چلتے ہوئے قرآن اور شریعت کی روشنی کو دائیں بایاں رکھ کر ان کے بیچ سے گزر جائے اور رضا الہی جو اصل منزل ہے وہاں تک جانے میں ہم کامیاب ہیں، کیونکہ اس رستے پر لٹیرے اور درندے بے پناہ زیادہ ہیں۔ معمولی سی غفلت سے ایمان بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے اور اعمال بھی غارت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں اللہ رب العزت نے جہنم کے حالات، جنت کے حالات، وہ اعمال جن کی وجہ سے کوئی جنتی خدا نخواستہ اس سے نکل کر جہنمی ہو، جہنمی اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، وہ اسلام کی طرف رخ کریں، چونکہ چہل پہل ہے یہ زندگی، اور چہل پہل صرف مادی اسباب اور دائرے میں نہیں، اس کا تعلق انسان کے عقائد و افکار سے بھی۔ خیر، اب جن لوگوں نے اللہ کی خاطر زندگی گزار دی، اپنے آپ کو تابع بنا دیا اللہ رب العزت کا، اب وہاں جنت جو ان کی جگہ ہوگی اور ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں یہ مناظر بھی جو کچھ بیان ہوئے اور کچھ ان آیتوں میں ہے، دیکھ لینا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اہل جنت پر جنت کے اندر مستقل آمد و رفت رکھا کریں گے ایسے نوجوان، نوخیز نوجوان جو ابھی ابھی جوانی کی چوکٹ پر ان کے قدم پڑے، اور وہ بھی جنت کے اندر، جنتی ماحول، جنتی نعمتوں میں، جنتی پوشاک میں، جنتی خوراک میں، ان مناظر میں ہر ایک منظر خوشنما اور شوق طلب، اور یہ نوخیز نوجوان ان کی خدمت میں لگے رہیں گے، اور اللہ رب العزت ان کو بھی اتنے حسین اور خوشنما بنا چکے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہوگا جو بکھرے ہوئے موتی ہیں، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، تیرے لیے ہے انسان، تیری خدمت کے لیے اللہ نے لگائے رکھے، بشرطے کہ ہم خدا کی خدمت کرو،
بشرطے کہ یہاں اللہ کی مرضی پر چلو. یہاں اللہ کی مرضی توڑ دی تو وہاں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، کیونکہ وہاں جائیں گے ہی نہیں. جنت اہل ایمان، اعمال اور تقوی والوں کے لیے ہے، اور جن کے لیے جنت نہیں ہے، جن کے ایمان، تقوی اور دیانت نہیں ہے، تو ان کی جگہ جہنم ہے، جس کا تذکرہ ہو چکا ہے. اور یہ اپنی اس نوجوانی اور نوخیزی میں ہی برقرار رہیں گے، کبھی ان کی اس عمر میں، ان کی اس قد میں، اس کاٹ میں، اس حسن میں کمی نہیں آئے گی. اسی حالت میں اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب دیکھو گے تو ایسا لگے گا تمہیں کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، جب وہاں دیکھو، رَأَيْتَ نَعِيمًا، اللہ کے بندے تم دیکھو گے اللہ رب العزت کی بے شمار اور بے پناہ اور لا تعداد اور فہم و تصور میں نہ آنے والے، حد سے بھی زیادہ آگے نعمتیں. اتنی نعمتیں کہ ان نعمتوں میں کھو جاؤ. ایک نعمتیں وہ ملکن کبیرہ، اور ایک ایسی سلطنت جس کی کوئی حد نہیں، جو پیمائش اور وزن اور مقدار میں نہیں آ سکے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اتنے مربع کلومیٹر، اتنا مربع میل، نہیں، کبھی بہت بڑا. یہ ہوں گے انسان کے لیے جنہوں نے یہاں اپنے آپ کو پائبند بنا لی، بولا نہیں چھوڑا. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ابریشمی لباس پہنے ہوئے، کہ ایک تو دبیز اور موٹے قسم کی ریشمی لباس، اور اس کے اوپر ایک ہلکا اور پتلا باریک قسم کا ایک ریشمی لباس اوڑے ہوئے. یہ اہل جنت کے لیے ہوگا. اور یہ سارے لباس ہیں، یہ مردوں کے لیے مردوں کی شان کے مطابق، اور خواتین کی شان کے مطابق. وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو پہنایا جائے گا کنگن چاندی کی، جو سفید اور چمکدار ہوں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کو ان کا رب شراب طہور. شراب طہور ایسا شراب ہوگا جو نہ ان کو بیمار کر دے گا، نہ ان کے ہوش اڑا دے گا، اور نہ ان کو بے حس کر دے گا. ایسے نہیں، بلکہ سرور کو دوبالا کر دے گا. اور کہا جائے گا ان ھذا کان لکم جزاء، او جنتیو، یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے نا، یہ سب کچھ جو ملا ہے اول سے لے کر آخر تک، یہ جو ہم نے ابتدائی آیتوں سے بھی یہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور جو متعدد قسم کے اس سے پہلے بھی چند آیتیں آئی تھی اور ان میں یہ نعمتیں مذکور تھی، ان کے بارے میں کہا جائے گا، ان سے فرمایا جائے گا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تو آپ کے کیے گئے اعمال کی جزا اور قیمت ہے جو تمہیں ملی ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا،
اور اللہ رب العزت نے تمہارے اس عمل کو قبول فرمایا ہے، اور قبول فرمانے کی صورت میں یہ انعامات اور احسانات کی بارش کی ہے اللہ۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں اور دوستوں، قرآن کریم کی رشد و رہنمائی میں چلتے ہوئے ہمیں ان باتوں کا شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ ہم زندگی کے ان لمحات اور اوقات اور فرصتوں کو اللہ کی بندگی میں لگائیں۔ قرآن آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ زندگی قرآن کی تشریح و تعبیر ہے، اس کو لے لیں، زندگی کے نصب العین اور مقصد بنائیں، تو کان سعیکم مشکورا، کا نتیجہ بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کمی بیشی معاف فرمائے اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات اور ٹوٹی پھوٹی باتیں ہماری دنیا اور آخرت کی قیمتی سرمایہ بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔